بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تقریباً 10 دن پہلے میرے پرسنل واٹس ایپ پر کسی نے سوال بھیجا شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے تعلق سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا کسی نے تزکیہ کیا ہے اور وہ بردرس میں سے ہیں، لہٰذا ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے مختصر طور پر اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن آج پھر میرے پاس ایک صاحب نے بھیجا ہے اور یہی سوال کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے فتنہ پھیلا رہے ہیں شیخ کے تعلق سے۔ تو میں نے مناسب سمجھا، بلکہ ضروری سمجھا کہ شیخ کا دفاع کریں اور کچھ شیخ کے تعلق سے آپ لوگوں کی آگاہی کریں۔ تو دیکھیے، شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں جو بھی کر رہا ہے، یا تو وہ حاسد ہوگا، شیخ کی جو کوششیں ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ جو ان کی شہرت ہے، ان سے وہ جلنے والا ہوگا، حسد کرنے والا ہوگا، یا تو بڑا ہی مغرور، متکبر اور گھمنڈی ہوگا، اپنے سامنے کسی کو عالم نہ سمجھتا ہوگا، یا تو ان لوگوں میں سے ہوگا جو جن کے منہج میں اس قدر تشدد اور سختی ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو نہ سلفی سمجھتے ہیں، نہ اہل حدیث، اور نہ ہی دنیا میں ایک دو عالم کو چھوڑ کر کے کسی کو عالم سمجھتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں ہے، اور جماعت اہل حدیث پر بھی وہ لوگ طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں۔ یا تو اس منہج کا حامل شخص ہوگا، یا تو اہل باطل، اہل بدعت و خرافات میں سے ہوگا، کیونکہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سلف صالحین کے نہج پر چلتے ہوئے اپنے دروس، محاضرات اور تقریروں میں بدعت اور خرافات، شرک اور باطل مناہج، باطل فرقے، غلط فرقے، ان سب کی تردید کرتے ہیں، تو یا تو ان لوگوں میں سے ہوگا۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ الحمدللہ علماء کے سب میں ہیں، شمار ہوتے ہیں، اور علماء سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، اگرچہ کسی مدرسے کے فارغ نہیں ہیں، لیکن جو مدرسوں میں پڑھانے والے علماء اور مدرسین ہیں ان سے علم حاصل کیا۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی کے جو علماء اور دعات ہیں ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، شیخ مقیم فیضی صاحب، شیخ عنایت اللہ سنابلی صاحب، ان سے علم حاصل کیا، اور جمعیت اہل حدیث ممبئی کے جو ہمارے امیر ہیں شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ان سے ہمیشہ ٹچ میں رہتے ہیں، ہمیشہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر باہر کسی دینی پروگرام میں شرکت بھی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ان سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے جو مہاراشٹرا میں یا ممبئی میں مہاراشٹرا کے پورے دعات اور جو ائمہ ہیں، مسجدوں کے خطبہ ہیں، ان کا جو تربیتی پروگرام ہوتا ہے، باقاعدہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب اس میں تشریف لاتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، سارے علماء کی موجودگی میں شیخ کا درس ہوتا ہے، ہماری جمعیت کے اسٹیج سے باقاعدہ آتے ہیں۔ تو کیا یہ ان کے لیے تزکیہ نہیں ہے؟ کتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں ان کا درس ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کا تزکیہ نہیں کیا گیا ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اور ان کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں۔ جب شیخ ابو زید ضمیر صاحب یہاں جبیل میں تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ شیخ ماشاءاللہ آپ کی عربی زبان بڑی اچھی ہے، اور ترجمہ بڑا سلیس آپ کرتے ہیں، اور قواعد کے ساتھ ماشاءاللہ حدیثوں کو آپ پڑھتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی، نصوص جو علماء کے اقوال اور اس طریقے سے جو حدیثیں ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ جب مجھے ہدایت ملی اور راہ حق پر میں نے چلنا، مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ملی، تو میں نے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹوں کو سنا، اور امام بن وسیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹوں کو سنا، اور مجھے عربی زبان یہیں سے حاصل ہوئی۔ تو الحمدللہ جو ہمارے سلفی علماء گزر چکے ہیں، ائمہ گزر چکے ہیں، ان کی بھی کیسٹوں کو سنا، ان کی کتابیں انہوں نے پڑھی اور پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور جو موجودہ علماء ہیں الحمدللہ ہندوستان میں بھی، ان سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور جو سعودی عرب کے اندر علماء ہیں ان سے بھی الحمدللہ علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ محمد بن رمضان الحاضری حفظہ اللہ، جو سلفیت کے ایک بڑے ترجمان الحمدللہ، ان کے جب بھی پروگرام ہندوستان میں ہوتے ہیں تو سارے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، چاہے ممبئی میں ہوئے یا آپ سمجھ لیں کہ بنگلور میں یا میسور میں، ان سارے پروگراموں میں شرکت کی۔
اور جن میں اکثر پروگراموں کے ترجمے شیخ انصار زبیر محمدی صاحب کرتے رہتے ہیں، تو باقاعدہ ان سارے پروگراموں کے اندر الحمدللہ انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور اس سے پہلے جب شیخ وہاں گئے تھے تو شیخ ابو زید ضمیر صاحب نے باقاعدہ شیخ محمد بن رمضان حاجری حفظہ اللہ سے وقت مانگا کہ میں آپ کے پاس آ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے اجازت بھی دی، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دونوں شیخ محمد بن رمضان حاجری حفظہ اللہ بہت مصروف رہتے ہیں۔ پورے مملکت سعودی عرب کے اندر ان کے دروس، محاضرات، خطبے اور تقریریں ہوتی رہتی ہیں، تو شیخ کے پاس کافی مصروفیت رہتی ہے۔ تو جب شیخ ابو زید ضمیر صاحب یہاں آئے تو ملاقات ان سے ہم نے جا کر کی اور باقاعدہ ان کے سامنے شیخ نے کتاب بھی پڑھی۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے الحمدللہ جو ہمارے سلفی اور مشائخ ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس بار جب سعودی عرب میں آئے جبیل دعویٰ سینٹر میں، تو اس سے پہلے ایک ہفتہ یا 10 دن کا باقاعدہ مدینہ کے اندر پروگرام تھا شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کا۔ کئی کتابوں کی انہوں نے تفسیر کی، شرح کی، دور علمیہ تھا جو فجر کے بعد سے لے کر کے اور پھر عشاء کے بعد تک چلتا رہتا تھا۔ الحمدللہ وہ مدینہ کے اندر رہ کر کے ان سارے پروگراموں میں اور اس دور علمیہ کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ تو جو بھی علماء موجود الحمدللہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے شیخ سے پوچھا کہ ہم سب کے استاذ اور ہماری جماعت کے فقیہ اور مفتی علامہ شیخ فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ شیخ میں آپ کے پاس آ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ شیخ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں مدرس ہیں اور مصروف رہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جا کر کے کتاب پڑھنے کا شرف مجھے تو حاصل نہیں ہوا۔ البتہ میں ان سے ہمیشہ ٹچ میں رہتا ہوں اور مسائل پوچھتا رہتا ہوں، سوالات کرتا رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور چاہے صوبائی جمعیت ہو یا مرکزی جمعیت ہو، وہاں کے اسٹیج سے باقاعدہ شیخ کے دروس اور بیانات ہوتے ہیں، علماء کی موجودگی میں ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ کے موجودگی میں ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سب ان کے لیے تزکیہ نہیں ہے؟ گرچہ مدرسے کے فارغ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جیسا کہ میں نے کہا کہ عربی زبان پر انہیں کافی دسترس حاصل ہے ماشاء اللہ۔ اور اللہ رب العالمین ان کی زبان میں ایسی تاثیر دی ہے کہ ان کی بات دلوں پر اثر کرتی ہے، اور ان کی بات سے سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں، علماء، عوام، مرد، خواتین، بچے، جوان، بوڑھے، سب الحمدللہ۔ ایسا ملکہ اللہ رب العالمین ان کی زبان میں رکھا ہے، اور جب تک درس ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ درس ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کی تشنگی باقی رہتی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اور شیخ درس دیتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ اس طریقے سے ان کی زبان میں روانی اور سلاست اور ترجمے کے اندر عربی نصوص اور یعنی حدیثوں کی شرح اور تفسیر سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، تو الحمدللہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، اور بڑا گہرا اثر ہوتا ہے ان کی تقریروں کا، ان کے دروس کا انسان کی زندگی کے اوپر۔ بڑے غور سے لوگ سنتے ہیں، ہم نے خود تجربہ کیا۔ اور الحمدللہ جب بھی یہاں وہ آتے ہیں، جبیل میں 3 مرتبہ آ چکے ہیں، اور مملکت سعودی عرب بھی تقریباً 3-4 مرتبہ ان کا دورہ ہو چکا ہے، دعوتی سفر۔ جب یہاں آتے ہیں تو الحمدللہ اکثر مکاتب جعلیات کے اندر ان کے پروگرام ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مکاتب جعلیات الحمدللہ وہاں پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل علماء، دعات اور مبلغین ہیں، سلفی اور اہل حدیث علماء ہیں، وہ سارے کے سارے انہیں اسٹیج دیتے ہیں۔ تو کیا یہ تزکیہ نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ سارے علماء اپنے یہاں بلاتے ہیں اور اپنے اسٹیج سے باقاعدہ ان کا درس دلواتے ہیں؟ جب بھی آتے ہیں ریاض میں، جدہ اور مدینہ، یمبو، جبیل، خبر، دمام، ان سارے منطقوں میں اور ان سارے شہروں میں شیخ کے دروس ہوتے ہیں۔ اور میں بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر شیخ یہاں 5-6 مہینہ بھی رک جائیں تو کوئی دن ان کا خالی نہیں رہے گا۔ جب بھی آتے 1 مہینہ کے لیے آئے، 1-2 مرتبہ، تو اتنے مصروف رہتے ہیں، جب بھی 2-3 مرتبہ آئے، اور اتنے مصروف رہتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا ہے کہ شیخ کا درس کروایا جائے۔ تو الحمدللہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، وہ یعنی میں کیا بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو الحمدللہ یہ سب ان کے خلاف اتنا پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے سلفی علماء میں باقاعدہ ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے دروس اور بیانات ہوتے ہیں، جمعیت کے پلیٹ فارم سے ان کے دروس ہوتے ہیں الحمدللہ سارے کے سارے، اور کتابیں بھی الحمدللہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کتابیں بھی جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنا بالکل غلط ہیں۔
اور ان کے خلاف ایک سازش یا فتنہ کیا جا رہا ہے اور ان کی دعوت پر روک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سراسر جائز نہیں ہے، غلط ہے، ساری چیزیں بے بنیاد باتیں ہیں۔ جی ہاں، وہ علماء کے سب میں آ گئے ہیں الحمدللہ، اور قرآن ماشاءاللہ اتنی تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور عربی نصوص بھی، اقوال بھی اور حدیثیں بھی گرامر اور قاعدے کے ساتھ قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی غلطی آپ کو نظر نہیں آئے گی الا ماشاءاللہ کبھی سبقت لسانی سے اس طریقے سے۔ اور جہاں تک خطا کی بات ہے کسی مسئلے میں یا جو ہے، تو اس سے کوئی پاک نہیں، کوئی مبرہ نہیں، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اماموں سے غلطی ہوئی، ائمہ سے غلطی ہوئی، علماء سے غلطی ہوئی، تو کمال اللہ رب العالمین کے لیے معصوم صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہذا غلطی کا امکان تو سب سے ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں کہی جا رہی ہیں بالکل بے بنیاد ہیں اور غلط باتیں ہیں، لہذا ان سے علم حاصل کیجیے، ان سے استفادہ کیجیے، اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے۔ جی ہاں، اور ان کے دروس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔